سابقہ کتب حنفیہ اٹھا کے پڑھیں گے، اس میں مسئلہ یوں لکھا ہے کہ اگر کان میں دوا ڈالی یا پانی ڈالا یا تیل ڈالا روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں تھی، تو فقہائے اسلام نے اپنے ظن اور گمان سے کام لیتے ہوئے یعنی سوچا، غور و تفکر کیا کہ یہ کان اور حلق کے درمیان کوئی راستہ ہے براہ راست، تو ان کو ایسا گمان ہوا کہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کان میں دوا ڈالی تو ضرور حلق تک پہنچے گی، روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر انہوں نے غور کیا کہ کیا آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی پیسیج ہے، راستہ ہے، ان کو ایسا گمان ہوا کہ نہیں ہے، کیونکہ سائنسی تحقیق تو تھی نہیں۔ انہوں نے اسی پر بنیاد رکھی اس مسئلے کی کہ آنکھ میں دوا ڈالیں گے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جب آگے زمانہ گزرا اور جدید سائنس نے سب کچھ واضح کر کے بتا دیا، اعضاء کی تشریح کی گئی، ان کو کاٹا گیا، سب کچھ دیکھا گیا، واضح ہو گیا کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے۔ لہذا چونکہ اس مسئلے کی بنیاد اعضاء کی تشریح پر ہی موقوف تھی، اگر سابقہ زمانے کے فقہائے اسلام آج کے دور میں ہوتے اور اس جدید سائنسی تحقیق کو دیکھتے تو یقینی سی بات ہے کہ ان سے یہ بات بہت بعید تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں ہم تو جی جو ہم بس سوچ رہے ہیں وہ کریں گے، حقیقت کو چھوڑ دو اور اپنے گمان پر کسی مسئلے کی بنیاد رکھتے، ایسا نہیں۔ اب جب حقیقت کھل کر عیاں ہو گئی کہ کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، تو جب تک کان کا پردہ سلامت ہے، چاہے کتنی ہی تیل ڈالیں، کتنی ہی دوائی ڈالیں، کتنا ہی پانی کان کے اندر چلا جائے، روزہ نہیں جائے گا، اور آنکھ میں اگر دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، شر کم ہو جائے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کوئی بہن تھی حاملہ ہیں اور وہ حالت روزہ میں ہی شاپنگ کرنے نکل گئیں، حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو کیا یہ حالت کی خرابی اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتی ہے کہ نہیں؟ تو یقینی سی بات نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے شدید ضعف و کمزوری پیدا ہو اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہے۔ اس سے ہمارے وہ نوجوان بھی ذرا سبق حاصل کریں جو حالت روزہ میں کرکٹ کھیلتے ہیں، یعنی بڑے بڑے ٹورنامنٹ دن میں رکھے ہوتے ہیں، بعض تو رات میں رکھ کے لوگوں کی نیندیں برباد کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اور بڑا گناہ ہے اس اعتبار سے کہ آپ نائٹ میچز رکھ لیتے ہیں، شور مچ رہا ہے گلی کے اندر، لوگوں نے سحری کے اندر اٹھنا ہے، کوئی بیچارہ کام کے لیے جائے گا اور وہ بلب لگا کے کھیل رہے، نائٹ میچ ہو رہے ہیں۔ وہ راتیں کہ جن میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اس میں ہم اپنی بربادی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی سی نفس کی خواہش کی خاطر ہم لوگوں کی بد دعائیں، ان کی گالیاں سمیٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ دنیا میں پتہ نہیں چلے گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس لیے اگر کوئی نوجوان واقعی نصیحت قبول کرنے کا ایک مادہ اپنے اندر رکھتا ہو تو اس سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اس شیطانی کام کا حصہ نہ بنیں۔ کرکٹ کھیلنا منع نہیں ہے، لیکن اس انداز سے رات میں کھیلنا اور لوگوں کی نیندیں برباد کرنا ضرور غلط ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، بقیہ سوالات کے جوابات انشاءاللہ بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی حاملہ خاتون شاپنگ کرنے از خود نکل گئی ہیں تو یہ ان کا اپنا ایک فعل تھا، اور جب ان کو یقین تھا کہ ایک تو حالت حمل ہے، پھر حالت روزہ ہے، اس میں شاپنگ پہ نہیں جانا چاہیے تھا، تو یہ ان کے اگلے روزوں کے چھوڑنے کے لیے عذر نہیں بن سکتا ہے، لہٰذا یہ گھر پر رہیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسی طبیعت خراب نہیں ہوگی، روزہ پورا کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ کہا کہ بیوی اپنے شوہر کی جیب سے رقم نکال سکتی ہے جبکہ شوہر اس کو نان نفقہ پہلے سے ہی دے رہا ہو، کیونکہ اس عورت نے وہ پیسہ گھر پر اور بچوں پہ ہی خرچ کرنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں جب شوہر مکمل طور پہ نان نفقہ دے رہا ہو تو بیوی کے لیے مزید رقم نکالنا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ چوری ہے، اور خصوصاً شوہر کی اجازت کے بغیر نکالنا یہ ایک اور بڑا گناہ ہے۔ تو جس نے بھی ایسا مسئلہ بولا وہ چونکہ انہوں نے شریعت پر افتراء کیا۔ یاد رکھیں مسئلہ بتانے کا مطلب ہے کہ آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا، حالانکہ کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا گیا، لہٰذا ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی وہ تو بیوی گھر پہ ہی خرچ کر رہی ہے، بچوں پہ ہی خرچ کر رہی ہے تو کیا حرج ہے؟ تو یہ بتائیے اگر کوئی شخص سیٹھوں کا مال چرا کے اور گن پوائنٹ پہ ان سے رقمیں چھین کر غریبوں میں تقسیم کرے اور یہ کہے کہ چونکہ جی ان کے پیسے پر غریبوں کے حق تھا اور میں انہی کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تو کیا یہ گن پوائنٹ پر اس کو سب کام کرنا یہ شرعاً جائز ہوگا؟ اس شخص سے سوال کر لیں، پھر وہ جو جواب دے وہ وہی جواب ہوگا، انشاءاللہ غلط نہیں دے گا۔ ایک بہن نے کہا یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرما، بلکہ یوں کہنا چاہیے کیونکہ صبر مصیبت کے جواب میں ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا صبر کی دعا نہ کریں بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔
دیکھیں عافیت کی دعا کرنے کی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مصیبت کا سوال نہ کرو، اس سے عافیت کا سوال کرو۔ یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن صبر کی طلب یا صبر کی دعا کرنا یہ معاذ اللہ کوئی مصیبت کو دعوت دینا نہیں ہے، کیونکہ صبر کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ بھی، 2 قسمیں یہ بھی ہیں، گناہ سے پرہیز پر صبر اور نیکی کے ارتکاب پر صبر۔ اگر ہم لگاتار عبادات کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑتے نہیں، اس مصیبت پر ہم بالکل جمے ہوئے ہیں، شکوہ شکایت زبان سے نہیں آتا، یہ عبادات پہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص گناہ سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس بچنے میں جتنی اذیت اور تکلیف آتی ہے اس پر وہ اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے ہر چیز سے روکتا ہے، یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر کہلاتا ہے۔ تو صبر صرف مصیبت کی آمد پر ہی کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس طریقے سے ان چیزوں پر بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا تمنائے صبر کرنا، دعائے صبر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس نے ایسا کہا وہ مناسب نہیں کہا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا یہ حدیث ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو وہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوگا؟ دیکھیں بعض روایت ایسے ضرور ہے کہ جس کا نام محمد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت عذاب نہیں دے گا۔ یہ اگرچہ ضعیف روایات ہیں لیکن فضائل کے باب میں معتبر ہیں، لیکن ان کو کہنے کا مطلب یا بیان کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ محمد صاحب کسی کا نام ہو یا احمد صاحب ہو تو وہ کہیں کہ چلو جی اب تو جتنے مرضی گناہ کرو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ان سے ایک ڈھارس، ایک اطمینان اور ایک حوصلہ افزائی کا مادہ تو حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کا اطمینان پیدا کر لینا جو ہمیں نافرمانی پر ابھارے اور استقامت پذیر کروا دے، یہ یقیناً غلط ہے۔ یہ بھائی نے پوچھا